شجاع نواز صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل افیئرز کے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شجاع صاحب یہ بتائیے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کی جو آج ملاقات ہوگی عرب اور مسلم نیشنز کے جو رہنما ہیں ان سے، کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی؟ کیونکہ اگر ریسنٹ سینیریو کی ہم بات کریں تو بہت سی ریاستیں جو مغرب میں واقع ہیں ان کی طرف سے پیلسٹینین اسٹیٹ کو ریکگنائز کیا جانا، جس میں برٹن ہے، فرانس ہے، کینیڈا ہے، سرپرائزنگ تھا آپ کے لیے؟ کیونکہ بیلفر ڈکلریشن سے لے کے اب تک کا سفر جو ایک صدی کا ہے، پہلے پیلسٹینین ٹیریٹری کے اوپر ایک اسٹیٹ بنوانے کے لیے جو ریاستیں کردار ادا کر رہی تھیں وہ آج فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر رہی ہیں. امریکہ کیسے رسپونڈ کرے گا اس کو؟ امریکہ کا جواب آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے اور وہی ہوگا کہ وہ اسرائیل کے حامی ہے اور وہ غیر جانبدار کردار نہیں ادا کر سکتے اس غزہ کی جنگ میں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ممالک کو خاص طور پہ یہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ ان کے اپنے بھی تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ جنہوں نے ان کو باندھا ہوا ہے اور روکا ہوا ہے کہ وہ کھل کے ایسے فیصلے کریں جو کہ فلسطین کو وجود میں لائے. تو شجاع صاحب اس پر جو ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے ایمینول میخواہ نے بہت ایکٹیویزم کیا اس کاز کے لیے، انہوں نے ریپیٹڈلی سپیچز کی، انٹرویوز دیے پیلسطین کاز کے لیے، تو یورپ نے جو چیز ریئلائز کر لی ہے یا برٹن نے کر لی ہے، یہ کیسے پاسبل ہوا ہے؟ کیونکہ مغربی دنیا کا حصہ تو وہ بھی ہیں، تو امریکہ کیوں نہیں بریک فری کر سکتا اس انفلوئنس سے جس سے فرانس کر گیا، کینیڈا کر گیا، برٹن کر گیا؟ اس پورے مسئلے کے تین پہلو ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تینوں پہ کچھ ذکر کروں. ایک تو مسلمان ممالک ہیں، ان کا رد عمل. دوسرا فلسطین اور اسرائیل جو کہ اس خطے میں موجود ہیں. اور تیسرا بین الاقوامی ممالک اور قوتیں جن کا آپ نے بھی ذکر کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فلسطین کے جو لیڈرز ہیں، اصلی لیڈرز، یہ نہیں کہ جو نقلی لیڈرز الیکٹ ہوئے اور اس کے بعد پھر بیٹھے رہے اپنی پوزیشن میں، لیکن اصلی لیڈرز مثلاً مصطفیٰ برغوثی جو کہ موجد تھے پیلسٹائن نیشنل انیشیٹو کے اور جو رام اللہ میں رہتے ہیں، فلسطین میں رہتے ہیں، اور وہ کھل کے بولتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کھوکھلی علامت جو ہے یہ اس سے کام نہیں چلے گا، مثبت ایکشن لینا پڑے گا، اور جب تک وہ ایکشن نہیں ہوتا ان تمام ریکگنیشن کی سٹیٹمنٹس جو ہیں ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اور اب آپ کو پتہ ہے کہ 150 سے زیادہ ممالک نے فلسطین کو ریکگنائز کر لیا ہے، لیکن جو پولز ہیں اسرائیل اور فلسطین میں، دونوں کی آبادیاں اب سپورٹ نہیں کرتی ٹو اسٹیٹ سولوشن، اس لیے کہ وہ ٹو اسٹیٹ کا جو نقشہ تھا وہ تبدیل کر دیا اسرائیل نے. آپ نے پوچھا کہ یہ کیا تبدیلی آئے گی امریکہ میں اور دوسرے بڑے ممالک میں. آج کی جو خبر ہے کہ اٹلی میں کل ہڑتال ہوئی اور مظاہرے ہوئے اس کے سپورٹ میں. ایک بہت اہم خبر یہ تھی کہ امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے سپورٹرز، لیڈرشپ نہیں، لیڈرشپ ابھی تک اسرائیل کے ساتھ ہے، ڈیموکریٹک سپورٹرز جو ہیں وہ اب اسرائیل کے خلاف ہو رہے ہیں. اور یہ اسرائیل نے اس پہ کافی غور و فکر شروع کر دیا ہے کہ کس طرح ان کو واپس لایا جائے، کیونکہ پولیٹیشینز کو تو وہ خرید سکتے ہیں، بالکل، اور خریدتے بھی ہیں مختلف طریقوں سے، لیکن اب عام جو رینک اینڈ فائل ممبر ہے ڈیموکریٹک پارٹی کا، اس کو کس طرح وہ واپس لائیں گے اپنے فولڈ میں. تو یہ مختلف پہلو ہے. جہاں تک مسلمان ممالک کا تعلق ہے، میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ ایک آرگنائزیشن موجود ہے جس کو کہتے ہیں آرگنائزیشن فار دی اسلامک کانفرنس، جس میں تمام ممالک شامل ہیں. اور ابھی جو نئی میٹنگ ہوئی اس کا ٹائٹل آپ دیکھیں کہ عرب اینڈ مسلم انٹرنیشنل کانفرنس، مطلب اس میں بھی فرق انہوں نے دکھایا ہے ٹائٹل میں کہ عرب علیحدہ ہے اور مسلمان علیحدہ ہے. جب OIC موجود ہے تو اس میں کچھ جان ڈالیں.
OIC को कहें कि वो प्रैक्टिकल तरीके से कुछ हल निकालें कि वो क्या फैसले करेंगे और तमाम मुल्क उस पर बिल्कुल उनको कबूल करेंगे। ठीक मसलन ये कि UAE जो कि अभी तक जिनका ट्रेड और दूसरी रिलेशनशिप है इजराइल के साथ, वो उसको कैंसिल करेंगे या एब्राहम अकॉर्ड्स को रद्द करेंगे। ये सब चीज़ें अभी तक सामने नहीं आई, तो ये अभी तक बातचीत ही है और मैं समझता हूँ कि खोखला एक किस्म की अलामत है। बिल्कुल, ये सिंबॉलिक रिकग्निशन है आप कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो अब डोनाल्ड ट्रंप की जो इंटेंशन है फिल वक्त, वो ये कहना चाहते हैं, अमेरिकन मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि जो अरब और मुस्लिम नेशंस हैं वो फ़ौज भेजने पे आमादा हो जाए ताकि इज़राइल का वहाँ से उनकी फ़ौजों को इवैक्यूएट करवाया जा सके, या फिर वो अकॉर्डिंग टू अमेरिका कोई ऐसी लीडरशिप हो जिनको कंट्रोल मिल जाए जिसमें हमास का कम से कम स्टेक ना हो। तो इन दोनों में से कोई सलूशन हो सकता है, आपको लगता है अमेरिका जिसकी तरफ जाना चाहेगा, इंसिस्ट करेगा? मैं समझता हूँ कि ये सलूशन जो होगी ये फ़िलिस्तीन से निकलेगी, और अभी जो रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि मिस्र 10,000 की फ़ौज तैयार कर रहा है फ़िलिस्तीनियों की, जो कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के मातहत होगी और जो कि गज़ा में सिक्योरिटी का ख्याल रखेगी। लेकिन गज़ा की जो आबादी है वो PLA को रद्द कर चुकी है काफ़ी अरसा जब इलेक्शन हुई। और इलेक्शंस की अगर बात करें तो फ़िलिस्तीन में ख़ुद इलेक्शन नहीं हुई। महमूद अब्बास जो है वो बैठे हुए हैं 2006 से या 2008 से, अभी तक कोई इलेक्शन का मौका नहीं मिला किसी और को आगे आने का। जो ज़्यादातर आबादी है गज़ा की ख़ास तौर पे, तकरीबन 75% आबादी जो इस वक्त है वो सब जवान लोग हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। तो उनके हाथ से बाहर है ये बात, और वो किसको कबूल करेंगे कि वो उनके लीडर हैं। लीडरशिप गज़ा के अंदर से निकलेगी और वेस्ट बैंक से निकलेगी, लेकिन उसमें एक इसराइल ने अभी तक ऐसे फैसले किए हैं, अमेरिका ने उनको सपोर्ट किया उसमें, कि वेस्ट बैंक के 2 हिस्से कर दिए। और अब नई एक डेवलपमेंट हो रही है, ईस्ट जेरूसलम का एक हिस्सा है जिसको कहते हैं E1, और वो जब डेवलपमेंट हुई तो वेस्ट बैंक 2 हिस्सों में बट जाएगा और बेथलहम और रमल्ला के दरमियान आमदोरफ्त बंद हो जाएगी। तो इसराइल जो है वो वेस्ट बैंक का नक्शा ही तब्दील करना चाह रहा है और अमेरिका ने अभी तक उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं किया। बिल्कुल, ये एक सवालिया निशान है कि किस तरह ये एग्जीक्यूट हो पाएगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।